اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. شب جمعہ، شب مغفرت، دعاؤں کی رات، اپنے مرحومین کو یاد کرنا، اپنے مرحومین کے لیے احسان کرنا، ان کے لیے صدقہ نکالنا، اپنے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی زندگی اور سلامتی کے لیے، درازی عمر کے لیے صدقہ نکالنا، ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرنا. یہ شب جمعہ ماہ ذی الحج کا وہ شب جمعہ جو پہلے 10 دنوں سے آگے نکل چکا ہے. رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، وہ 10 دن جن میں کیے ہوئے نیکیاں جو ہیں پروردگار ان سے زیادہ محبوب ترین کسی عمل کو نہیں رکھتا جو اس پہلے 1 سے 10 ذی الحج تک اعمال کیے جاتے ہیں. ان ایام کا اختتام ہوا ہے. ہر انسان جس نے ان 10 دنوں کی رعایت کی، اپنے معاملات میں اس 10 دنوں کا خیال کیا، اس کو سوچنا چاہیے کہ اس 10 دن میں میرے اندر تبدیلی کیا آئی ہے، میں نے اپنی کون سی بری عادت کو چھوڑ دیا، کون سی نئی اچھی عادتیں میں نے اپنائی ہیں، اور اس 10 دن کے احترام کے لیے میں نے کیا کیا کام سر انجام دیے ہیں. یہ شب جو ہے اپنے مرحومین کے لیے احسان کرنے کی شب ہے. سب سے بڑھ کر مرحومین کے لیے تو احسان جو کریں گے وہ کریں گے، سورہ پڑھیں گے، ان کو احسان کریں گے. اپنے گناہوں پر نظر کرنا، اپنا احتساب کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، فقط اپنے عمل پہ نظر کریں اور اپنے زمانے کے امام کو مد نظر رکھیں اور یہ سوچیں کیا یہ عمل میرا ایسا ہے جس وجہ سے میرے زمانے کا امام مجھ سے خوش ہو. اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرا عمل ایسا ہے جس سے میرے زمانے کا امام مجھ سے راضی و خوشنود رہے تو وہ عمل پہ خود بھی فخر کریں، خود بھی خوش ہوں. اور وہ عمل کہ جس سے لگتا ہے کہ ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہوگا، یا جس طریقے سے میں نے عمل انجام دیا ہے مولا اس سے راضی نہ ہوں گے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ان اعمال کو بدلنے کی، اپنے ان عادات کو بدلنے کی کوشش کریں. شب جمعہ میں سورہ ملک کی تلاوت کرنا، دعائے توسل، دعائے کمیل کی تلاوت کرنا، روز جمعہ حدیث قصہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کرنا کہ جس کے بارے میں معصومین علیہ السلام کی ارشادات ملتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، انہیں سلام کرتا ہے، پروردگار اس کے نامہ اعمال میں 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد کا ثواب لکھ دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ جتنے نیکیوں والے کام ہیں، جتنے نیکیوں والے اعمال ہیں ان کو انجام دیں. اب روز جمعہ جو دنوں کا سردار دن کہلاتا ہے، وہ بھی وہ جمعہ کا روز جو ہے وہ ماہ ذی الحج کا ہو تو اس کو ایسے ہی 4 چاند پروردگار لگا دیتا ہے. رحمتوں، برکتوں، دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے، معرفت دین محمد اور آل محمد کے لیے. جب کسی کے لیے رزق کی دعا کریں، اپنے لیے رزق کی دعا کریں تو ضرور اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ رزق فقط اور فقط دولت اور روپیہ پیسہ نہیں. جس کو اولاد کی ضرورت ہے وہ اس کے لیے رزق جو ہے وہ اولاد ہے، جسے علم کی ضرورت ہے اس کا رزق جو ہے وہ علم ہے، جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کا رزق جو ہے مکان ہے. ہر ایک کو جس رزق کی ضرورت ہے پروردگار اس رزق سے اس کو نوازے. زیارت حضرت امام حسین کا تذکرہ کیا کہ وہ پڑھی جائے روز جمعہ میں، سورہ جمعہ کی تلاوت کرنا، جمعہ کی نماز میں جماعت میں شرکت کرنا، یہ تمام اعمال ہیں روز جمعہ کے. اور افضل ترین عبادت روز جمعہ کی محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام کا بھیجنا. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں شب جمعہ اور روز جمعہ کی معرفت نصیب فرمائے
اور اس شب و روز کا جو حق بنتا ہے پروردگار ہمیں وہ ادا کرتے ہوئے ان دنوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ان شب و روز کی جتنی نیکیاں ہیں ہمیں ان میں شرکت کرنے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اشرار ہیں اس شب و روز کے پروردگار ہم سب کو ان سے امان عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔